السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں محبت بوجھ نہیں بائی سلمیٰ خان پارٹ 5۔ یا اللہ، تو جانتا ہے نا میں تیری معصوم بندی ہوں، میرے والے کے دل میں میرے لیے برائیاں مت ڈالنا۔ میرا مطلب کہ میرے ہونے والے شوہر کے دل میں میرے لیے برائیاں مت ڈالنا۔ وہ جہاں نماز پر بیٹھے کب سے دعائیں مانگ رہی تھی، ہیرا ہیرا۔ زاہدہ بیگم کی آواز اس کے کانوں میں پڑی تھی۔ ایک دم اس نے جہاں نماز سمیٹی اور ان کے پاس چلی آئی۔ جی امی۔ زاہدہ بیگم آئی تھی، ساتھ میں ان کے پاس بہت سارے سامان بھی تھے۔ میں نایاب کے لیے شادی کا جوڑا دینے گئی تھی، تو پھر بھابھی کو تمہارا جوڑا بھی لانا تھا، ان کو تکلیف نہ ہو تو میں نے کہا کہ میں خود ہی لے آ جاتی ہوں۔ بھابھی نے کہا ہے یہ سوٹ پہن کر دکھاؤ، اگر کچھ بھی مسئلہ ہے تو وہ ٹھیک کروا سکے۔ اور ہیرا کے تو دل میں جیسے شادی کے لڈو پھوٹے تھے۔ جس لال جوڑے کے لیے اس نے اتنے سالوں انتظار کیا، بالآخر وہ اس کے سامنے تھا۔ وہ آگے بڑھی اور سوٹ اٹھا کر دیکھنے لگی۔ جب سوٹ دیکھ لیا تو اس کی نظر دوپٹے پر گئی، جس پر بہت صفائی سے کام ہوا تھا، اور اس دوپٹے پر جو نام جگمگا رہا تھا، اس نام کے لیے ہی تو اس نے اتنا سال انتظار کیا تھا، زر علی کی دلہن۔ اور اس سے تو خوشی سنبھالی ہی نہیں جا رہی تھی۔ وہ ایک دم سارے سامان اٹھا کر اپنے کمرے میں لے جانے لگی۔ ارے نینی آؤ، زاہدہ پھپھو تو تمہارا انتظار کرتے ہی چلی گئی۔ یہ دیکھو کتنا خوبصورت جوڑا وہ لائی ہے تمہارے لیے۔ وہ لال کلر کا جوڑا جو انتہائی خوبصورت تھا، صنم اس کی طرف بڑھا رہی تھی۔ وہ آ کر ان لوگوں کے ساتھ بیٹھی۔ اس کے سامنے دو دوپٹے پڑے ہوئے تھے، ایک پر ابراہیم کی دلہن جگمگا رہا تھا اور دوسرے پر شاہزین کی دلہن۔ نایاب نے ابراہیم والا دوپٹہ اپنے ہاتھ میں لیا اور پھر شاہزین والا۔ اگر اس میں ذوحان کی دلہن ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا، وہ یہ تمنا دل میں ہی کر سکتی تھی، مگر صنم کے کانوں تک وہ آواز چلی گئی تھی۔ نینی، وہ اب اس کے ہاتھ سے دوپٹہ لے کر اسے کان میں سرگوشی والے انداز میں بول رہی تھی۔ ذوحان تمہارا ماضی تھا اور شاہزین تمہارا مستقبل۔ ماضی کے لیے انسان مستقبل خراب نہیں کرتا، ماضی گزر جانے کے لیے ہوتا ہے اور مستقبل بنانے کے لیے۔ خدا کے لیے نایاب، خود پر رحم کھاؤ، جو خوشیاں تمہیں مل رہی ہے اسے مت لٹاؤ۔ وہ اسے سمجھا رہی تھی، مگر اس نے کہاں سمجھنا تھا، وہ تو فیصلہ کر چکی تھی اور اس کا فیصلہ اٹل تھا۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے، وہ ڈرے سہمے انداز میں اجازت طلب کر رہی تھی۔ تجھے کتنی بار بولا ہے مجھے اپنی شکل مت دکھایا کر، مگر تجھے سمجھ ہی نہیں آتا۔ عبیر اپنے اسی غصے والے لہجے میں اس سے بات کر رہا تھا۔ بچے آپ کے بارے میں غلط سوچ رکھنا شروع ہو گئے ہیں، اور میں نہیں چاہتی کہ ان کے دل میں آپ کے لیے کوئی بھی نفرت پیدا ہو۔ تو خدا کے لیے آپ کو اگر مجھے مارنا یا کچھ کہنا بھی ہے تو بچوں کے سامنے۔ کیا بولی تو؟ وہ میرے بارے میں غلط سوچ رکھنے لگے ہیں؟ یکدم عبیر نے زویا کو بالوں سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ تو میرے سامنے معصوم بنتی ہے، پاگل سمجھتی ہے مجھے؟ تو جانتی ہے میرا غصہ، میں کسی کی پرواہ نہیں کرتا، اور جب بھی بچے آس پاس ہو تب تو ایسی حرکت کرتی ہے اور مجھے غصہ آتا ہے۔ تو میرے بچوں کو میرے خلاف کرنا چاہتی ہے؟ تو چاہتی ہے کہ وہ بچپن سے نفرت کرے اپنے باپ سے؟ وہ اس کے بالوں میں اپنی مٹھی اور سخت کیے بول رہا تھا۔ ابھی چھوڑ، مجھے درد ہو رہا ہے، مجھے درد۔ تو میرے بچوں کو میرے خلاف کرنا چاہتی ہے؟ مجھے نہیں پتا تھا کہ تجھ سے ٹائم پاس کرنے سے تو میرے گلے پڑ جائے گی۔ گلے تو پڑ گئی، اور اب میرے بچوں کو میرے خلاف؟ عبیر بھائی چھوڑے، پاگل ہو گئے ہیں آپ؟ زویا کی درد کے مارے چیخیں بلند ہوئی تو سفیان دروازہ کھول کر اندر آیا، مگر سامنے کا منظر وہ دیکھ کر ایک دم آگے بڑھا اور عبیر سے زویا کے بال چھڑوائے۔ اس کے بال چھوڑنے پر وہ پیچھے جا کر گری، مگر سفیان نے اسے مکمل طور پر زمین پر گرنے سے بچا لیا۔ بھابھی آپ ٹھیک ہے نا؟ وہ اس سے پوچھ رہا تھا۔ ارے سارے ڈرامے کرتی ہے یہ، میرے بچوں کو میرے خلاف کرنا چاہتی ہے۔ اس عورت کو تو میں بھائی حد میں رہے اپنی۔ آج تک ہمارے خاندان میں کبھی کسی نے عورت پر ہاتھ نہیں اٹھایا، مگر آپ کی مہربانی سے جو کبھی نہیں ہوا وہ بھی ہو گیا۔ اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اب آپ کو اپنے بچوں کے خلاف کر رہی ہے، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ آپ خود انہیں اپنے خلاف کر رہے ہیں۔ آپ کے بچے اگر آج آپ سے نفرت کرتے ہیں تو آپ کی اپنی حرکتوں کی وجہ سے، نہ کہ اس عورت کی وجہ سے۔ وہ چلایا تھا اور اس کے چلانے پر دادی بھی کمرے میں آ چکی تھی۔ اور اب میں سمجھا، تو نے اس کو بھی اپنے عشق کے جال میں پھنسا لیا۔ وہ جو زویا زمین پر بیٹھے رو رہی تھی، اس کی اگلی بات پر تو وہ سن سی رہ گئی۔ کیا؟ سفیان جو مطلب سمجھا تھا وہ نہیں سمجھنا چاہتا تھا۔ عبیر تھوڑا قریب آیا، سفیان کے اور کان میں کہنے لگا، تجھے اگر پسند آ گئی ہے تو رکھ لے، میرا تو ویسے بھی دل بھر گیا ہے۔
اور اس کی اس بات پر اس کا تو خون کھول اٹھا۔ اس نے زوردار مکہ ابیر کے منہ پہ دے مارا۔ دادی نے کچھ نہیں کہا کیونکہ وہ ابیر کو اچھے طریقے سے جانتی تھی۔ سفیان غلط بات برداشت نہیں کر سکتا تھا، اور اگر اس نے ایسا کیا ہے تو ضرور ابیر نے ہی کچھ غلط بات کی ہوگی۔ آج آپ نے ساری حد پار کر دی۔ بھابھی اور ایک دیور کے پاکیزہ رشتے کو آپ نے کیا نام دیا ہے؟ شرم آنی چاہیے آپ کو، گھٹیا انسان ہے آپ۔ تمہاری اتنی ہمت، تو مجھے مارے گا؟ وہ جو اس کو مارنے کے لیے آگے بڑھا تھا دادی کی آواز پر ہی ایک دم ٹھہر گیا۔ ابیر ملک، اگر تم اپنے غصے پر قابو نہیں رکھ سکتے تو ہم نے پہلے ہی کہا ہے کہ باہر اتار کر آیا کرو، اور تم نے اس پر پھر ہماری حکم کے خلاف ورزی کی ہے۔ شاید تم سب بھول گئے ہو کہ میں سلطانہ ملک ہوں، اور اب میں تم لوگوں کو بتاؤں گی کہ میں کیا کر سکتی ہوں۔ اب اگر تم نے ایک بار بھی زویا پر ہاتھ اٹھایا تو یاد رکھنا تمہیں ایک پھوٹی کوڑی جائیداد سے نہیں ملے گی۔ اور تم نے کہا تھا نا کہ تم زویا کو چھوڑنا چاہتے ہو اس طوائف کے لیے، تو جاؤ، جا کے اس کو بتاؤ کہ تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، کنگال ہو تم۔ پھر میں دیکھتی ہوں کہ وہ تمہارے ساتھ شادی کے لیے تیار ہوتی ہے یا نہیں۔ ان کی ان الفاظ پر زویا ویسے ہی بیٹھی رہی۔ ابیر ایک طوائف پر دل ہار بیٹھا تھا، مگر سب جانتے تھے کہ وہ صرف اس کے پیسوں پر ہی مرتی ہے۔ اس نے کئی بار اس کو بولا کہ وہ یہ کام چھوڑ دے، وہ اس سے شادی کرے گا، مگر اس نے نہیں چھوڑا۔ لیکن وہ اس کے عشق میں اس قدر اندھا ہو گیا ہے کہ وہ اس کے لیے سب کچھ چھوڑنے کو تیار ہے، مگر وہ نہیں جانتا اگر وہ سب کچھ چھوڑ کر اس کے پاس گیا تو وہ اسے چھوڑ دے گی۔ وہ وہاں نہیں کھڑا رہا بلکہ پاؤں پٹکتے ہوئے باہر نکل گیا۔ سفیان، کمرے میں جاؤ اپنے، دادی نے حکم سنایا تو وہ سر جھکا کر باہر چلا گیا۔ اٹھو زویا۔ وہ زویا کا ہاتھ پکڑ کے اسے بیڈ پر بٹھا چکی تھی۔ زویا، تمہیں مضبوط بننا ہوگا، تمہیں ہمت نہیں ہارنی۔ یہ تکلیفیں بہت چھوٹی ہیں، میری بھی بیٹی تھی، لیکن میں نے تمہیں ہمیشہ اپنی بیٹی سمجھا ہے۔ مجھے تکلیف ہوتی ہے جب وہ تمہارے ساتھ ایسا کرتا ہے، مگر تمہاری سب سے بڑی غلطی ہے برداشت کرنا۔ ایک بار اگر تم اسے جواب دو گی تو اگلی بار اس کی ہمت نہیں ہوگی تمہیں ہاتھ لگانے کی۔ وہ زویا کو اپنے سینے سے لگا چکی تھی۔ سب سے پہلے اسے کھو دینے کا ڈر اپنے دل سے نکالو۔ حقیقت تو یہ ہے زویا کہ تم کبھی اسے پا ہی نہیں سکی، وہ کبھی تمہارا تھا ہی نہیں، مگر تمہیں ڈر لگتا ہے کہ کہیں وہ تمہیں چھوڑ نہ دے، اور جس دن یہ ڈر تمہارے دل سے نکل جائے گا اس دن تم حقیقی بہادر بن جاؤ گی۔ دادی، میرے بھائی کے پاس اتنا ہے کہ وہ مجھے اپنے گھر میں رکھ سکتا ہے۔ کئی بار انہوں نے مجھے کہا ہے، مگر میں اپنے بچوں کی وجہ سے چپ۔ میں نہیں چاہتی میرے بچے بغیر باپ کے بڑے ہو۔ آپ تو جانتی ہیں نا اس تکلیف کو، بچوں کی تکلیف پر دل تڑپ اٹھتا ہے۔ اور وہ جو اس کے بال سہلا رہی تھی یہ ایک دم بولنے لگی، مجھ سے زیادہ یہ تکلیف کون سمجھ سکتا ہے زویا؟ میں نے ایک وقت میں 2 جنازے اپنی آنکھوں کے سامنے اٹھتے ہوئے دیکھے ہیں، ایک میری بیٹی کا اور دوسرا میرے شوہر کا، اور وہ جنازے فہیم عباسی کی وجہ سے میرے گھر سے اٹھے ہیں۔ اس نے میرا ہنستا کھیلتا گھر برباد کر دیا۔ میں بس اسے برباد ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتی ہوں۔ میں بھی اسے ویسے ہی تڑپتے ہوئے دیکھنا چاہتی ہوں جیسے میرا شوہر تڑپا تھا، جیسے میری بیٹی تڑپی تھی۔ میں بس اس کی بیٹی کو اس گھر میں بہو بنا کے لانا چاہتی ہوں۔ میرے ارادے ہرگز اس کی بیٹی سے بدلہ لینے کے نہیں ہیں، جو کہ میں اس معصوم کو اس کے باپ کے گناہوں کی سزا نہیں دے سکتی۔ میری اپنی بھی بیٹی تھی، میری جان سے پیاری بیٹی، مگر جب فہیم عباسی کو یہ پتہ چلے گا کہ اس کی بیٹی میرے گھر بہو بن کے آئی ہے، اور اس وقت جو اسے تکلیف ہوگی، اس تکلیف کے لیے میں نے سالوں انتظار کیا ہے۔ دادی، نایاب کی تو شادی کی بات سنی تھی میں نے، اور دادی سے تصدیق کر رہی تھی۔ وہ دادی سے تصدیق کر رہی تھی، شادی ہوگی اس کی، مگر زائدہ کے بیٹے کے ساتھ نہیں بلکہ سفیان کے ساتھ۔ ان کے الفاظ میں یقین تھا۔ دادی، اگر ایسا ہونا ہوگا، اسے حساب دینا ہوگا میرے شوہر کی موت کا، میری بیٹی کی موت کا۔ میں چاہتی تو اس کو ایک بار میں مار کر اپنا بدلہ کب کا پورا کر چکی ہوتی، مگر میں چاہتی ہوں کہ اسے بھی وہی تکلیف محسوس ہو جو میں نے کی ہے۔ اپنی سب سے قیمتی چیز دور ہو جانے کی جو تکلیف ہوتی ہے، وہ انسان کو موت سے بھی زیادہ تکلیف دیتی ہے، اور اس کی قیمتی چیز اس کی بیٹی ہے۔ ان کی آواز میں غصہ، بے بسی، دکھ، تکلیف، انتقام، سارے ہی رنگ جگمگا رہے تھے۔ شادی کو 2 دن رہ گئے ہیں اور یہاں تو دیکھو تیاریاں ہی نہیں ختم ہو رہی۔ آج پورے عباسی ہاؤس کو لائٹوں سے جگمگا دیا گیا تھا، ہر طرف روشنی ہی روشنی تھی۔ نکاح عشاء کے بعد جمعہ والے دن رکھا گیا تھا، اور آج جمعرات کا دن تھا، یعنی بس ایک دن باقی۔ فہیم، آپ نے عدنان بھائی سے بات کی ہے؟
فہیم صاحب ابراہیم سے کسی کام کے سلسلے میں بات کر رہے تھے جب پیچھے سے راشدہ بیگم نے ان سے پوچھا۔ میں بات کر چکا ہوں اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ تھوڑی دیر میں ہی سب کو لے کے یہاں آنے والے ہیں، اور ان کی آواز سب کے کانوں میں برابر سنائی دی جا سکتی تھی۔ آج مہندی والی بھی آئی ہوئی تھی تو فہیم صاحب نے زائدہ بیگم اور ہیرا کو اپنے گھر ہی بلا لیا تھا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ جب تک نکاح نہیں ہو جاتا وہ سب فہیم صاحب کے ہی گھر پہ رہیں گے، اور اسما بیگم والوں کو بھی یہی کہا گیا تھا۔ جی میڈم، کن کا نام لکھنا ہے؟ مہندی والی زرنش سے نام پوچھ رہی تھی، اور زرنش نے اپنے تھوڑے ہی دور کھڑے ابراہیم پر نظر ڈالی۔ ابراہیم کی آنکھوں نے بھی محسوس کیا کہ کوئی اسی کو دیکھ رہا ہے، تو اس نے بھی اپنی وہی آنکھیں پھیر کر سامنے زرنش پر ٹکا دی۔ وہ اسی کو ہی دیکھتے ہوئے بڑی محبت سے بولی، ابراہیم عباسی، اور آگے لکھیے گا ان کی زرنش۔ اس کے الفاظ سے ابراہیم کے دل میں تو الگ ہی خوشی داخل ہوئی تھی۔ ارے بھائی، سب سے پوچھے جا رہے ہیں، مجھ سے کب پوچھیں گے؟ ہیرا بہت دیر سے مہندی لگوا رہی تھی، لیکن مہندی والی نے ایک بار بھی اس سے اس کے ہونے والے شوہر کا نام نہیں پوچھا۔ اے بہن، شوہر کا نام لکھنا ہے بھی یا نہیں؟ بالآخر وہ تنگ ہو کر خود سے پوچھنے لگی۔ جی میڈم، آپ کے پورے ہاتھ پر لگانی ہے تو ٹائم تو لگے گا، اور نام ہم ویسے بھی لاسٹ میں لکھتے ہیں، تو تھوڑا صبر کر جائیں۔ وہ اسے صبر کا بول رہی تھی، یعنی لکھوں گی نا؟ وہ اسے تصدیق کر رہی تھی تو مہندی والی ہنسنے لگی۔ جی جی میڈم، بالکل۔ اس کی بات پر تو ہیرا کے دل میں سکون داخل ہوا۔ السلام علیکم۔ عطان صاحب اپنی فیملی کے ساتھ آ چکے تھے۔ ابراہیم، فہیم صاحب، راشدہ بیگم اور زائدہ بیگم سب ان سے سلام کرنے کے لیے آگے بڑھے۔ سب نے مسکرا کر سلام کیا، مگر اسما بیگم کے تو مزاج ہی نہیں مل رہے تھے۔ البتہ روحان اور میرال نے آگے بڑھ کر سب سے سلام کیا۔ عدنان صاحب اور انیا نے بھی اپنے چہرے پر زبردستی کی مسکراہٹ سجا کر سلام کیا۔ آؤ آؤ مہندی، مجھے بھی مہندی لگانی ہے۔ او ہو مہندی، مجھے بھی لگانی ہے۔ میرال مہندی دیکھ کر ان کی طرف بڑھنے لگی۔ ارے ہاں بیٹا، کیوں نہیں، جا کے لگواؤ۔ راشدہ بیگم کے محبت سے کہنے پر وہ تو جا کر ان کے ساتھ بیٹھ گئی۔ انیا بیٹا، تم بھی لگوا لو، راشدہ بیگم نے اسے مہندی لگانے کے لیے کہا۔ نہیں، میں مہندی تو نہیں لگواؤں گی، مگر نام لکھو۔ راشدہ بیگم اس کی اس بات کا مطلب تو نہیں سمجھ پائی، مگر مسکرا کر آگے بڑھ گئی۔ وہ چلتے چلتے ان کے پاس آ کے بیٹھی۔ میرا نام ہاتھ پر لکھ دو۔ وہ ایک مہندی والی کو اپنی طرف بلا کر بول رہی تھی۔ صنم، میرال، زرنش سب اپنی مہندیوں میں مصروف تھے، البتہ ہیرا کی آنکھیں انیا پر ٹکی ہوئی تھیں۔ جی میڈم، اگر آپ نے کپل نیم لکھوانا ہے تو میں ایک دل بنا کر اس کے اندر لکھ دیتی ہوں، وہ اسے سمجھا رہی تھی، اور انیا نے ہاں میں سر ہلایا۔ ہیرا بس اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ جب اس لڑکی نے نام پوچھا تو انیا نے بتایا، انیا اور زر علی، اور جیسے ہی اس کے منہ سے زر علی نکلا، ہیرا کے تو بدن میں آگ ہی لگ گئی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی، اس کے ایک ہاتھ پہ مہندی لگی تھی اور ایک پر نہیں تھی۔ وہ اٹھتے ہوئے انیا کے سامنے آئی۔ ارے انیا آپی، مجھے لگتا ہے آپ آج کل بہت ساری کہانیاں پڑھ رہی ہے، تو ان کہانیوں میں سے ہی ایک کہانی آپ نے بھی بنانا شروع کر دی۔ اس کی آواز تھوڑی بلند تھی تو سب ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ کیا ہوا ہے بیٹا؟ زائدہ بیگم نے اسے کھڑا ہو کر بولتے ہوئے دیکھا تو اس کی طرف بڑھی۔ ارے کچھ نہیں امی، وہ انیا آپی سے کچھ غلطی ہو گئی ہے۔ انیا آپی، انہوں نے بولا کہ کوئی کپل نیم لکھوانا ہے تو لکھوا سکتی ہے، انہوں نے بھائی بہن والا نہیں بولا۔ وہ جو آپ زر کا نام اپنے ہاتھ پہ لکھوا رہی ہے۔ یہ بات سن کر سب اپنی ہنسی دبانے لگے، مگر اسما بیگم کو تو جیسے کسی نے آگ میں ہی ڈال دیا ہو، اور انیا، اس کا چہرہ تو اس وقت دیکھنے والا تھا، اور انہوں نے نا اصل میں اپنے بھائی کا نام بتا دیا ہے۔ میری مہندی مکمل ہو چکی ہے، بس نام لکھنا باقی ہے، تو آپ میرے ہاتھ پر نام لکھ دیں۔ وہ اپنا ہاتھ اس مہندی والی کے سامنے کرتے ہوئے بولی، میرے ہونے والے شوہر زر علی کا نام لکھنا ہے، جو ان کے پیارے بھائی ہے۔ اس کا بار بار زر کو انیا کا بھائی کہنے پر سب اپنی ہنسی دبانے لگے۔ انیا تھوڑا قریب آئی اور اس کے کان میں بولی، زیادہ ہواؤں میں مت اڑو، تمہیں تو زمین پر میں لاؤں گی۔ اور ہیرا نے بھی پرسکون لہجے میں اس کی طرف دیکھا اور بہت محبت سے بولی، کوئی انسان آج تک بنا نہیں ہے جو ہیرا کو زمین پر لا سکے۔ لگتا ہے آپ کو میرا پورا نام نہیں پتا، تو میں نے سوچا کہ میں بتا دوں، ہیرا فیاض حسین، اور میں اپنا حق لینا اچھے سے جانتی ہوں۔
اگر آئندہ میں نے زر کا نام تمہارے منہ سے سنا تو اچھا نہیں ہوگا۔ وہ ایک ایک لفظ چبا کر بول رہی تھی۔ انیا وہاں سے ایک دم اپنا غصے والا چہرہ لے کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ نایاب، نیچے مہندی والی آئی ہوئی ہے، جلدی کرو۔ راشدہ بیگم اسے کئی بار بلا چکی تھی مگر وہ ہر بار ہی انکار کر دیتی۔ نایاب اٹھو نا، میری زندگی کا فیصلہ تو آپ لوگوں نے کر دیا ہے، تو اب کچھ فیصلہ تو مجھے کرنے دے۔ میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں کہ میں مہندی نہیں لگواؤں گی، تو مجھے بار بار کوئی تنگ نہ کرے۔ وہ بول کر اپنے چہرے پر چادر رکھ چکی تھی۔ راشدہ بیگم نے زبردستی کرنا بہتر نہیں سمجھا تو وہ دروازہ آرام سے بند کر کے واپس چلی گئی اور وہ چادر سائیڈ پہ کر کے گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گئی۔ زوہان، تم کہاں ہو؟ تم نے کہا تھا تم مجھے لے جاؤ گے، تم کہاں ہو زوہان؟ آخری بار جب اس کی اور زوہان کی بات ہوئی تھی وہ ان کی آخری بات تھی۔ نایاب نے کافی کوشش کی دوبارہ نمبر ملانے کی مگر نمبر بن جا رہا تھا۔ اسے ڈر بھی تھا کہ وہ نمبر کیوں بند کر کے بیٹھا ہوا ہے مگر اسے اپنی محبت پر یقین تھا۔ وہ ویسے ہی بیٹھے بیٹھے کسی اور خیال میں ہی گم ہو گئی تھی۔ زوہان، زوہان، بات تو سنو میری، وہ پیچھے سے چلا رہی تھی مگر وہ سن نہیں رہا تھا۔ بریک کے لیے سب لوگ باہر نکل چکے تھے۔ کلاس کے بھی وقت وہ بار بار اسے دیکھتی رہی مگر وہ ویسے ہی اپنا سر جھکائے بیٹھا رہا۔ بالآخر زوہان ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا اور نایاب بھی اس کے ساتھ وہیں بیٹھ گئی۔ ارے یار، تم نے کتنا بھگایا ہے، میں تو تھک ہی گئی ہوں۔ وہ اس کے ساتھ بیٹھتے ہوئے اپنی سانس بحال کرنے کی کوشش کر رہی تھی اور وہ ویسے ہی زمین کو دیکھ رہا تھا۔ ارے تمہیں جب بھی دیکھتی ہوں یا تو تم آنکھیں بند کر کے رکھتے ہو یہاں پہ تو تم زمین کو دیکھ رہے ہوتے ہو۔ کبھی کسی کو دیکھ کر بھی بات کیا کرو، وہ اس سے شکایت کر رہی تھی جب زوہان نے اپنی کالی گہری اور خوبصورت آنکھیں اس سنہری آنکھوں پر ڈالی تو سنہری آنکھیں وہ کالی آنکھیں برداشت نہیں کر پائی۔ اچھا ٹھیک ہے، تم نیچے دیکھ کر بات کرو، ویسے ایسے ہی صحیح ہے۔ وہ اپنی کیفیت کو چھپاتے ہوئے بول رہی تھی۔ یہ لو، میری مما نے لنچ بنا کے بھیجا ہے اور میں نے بولا تھا کہ مجھے میرے فرینڈ کے لیے بھی چاہیے تو انہوں نے تمہارے لیے بھی بھیجا ہے۔ وہ اس کے سامنے لنچ باکس کرتے ہوئے بولی تو زوہان نے منع کر دیا۔ ایک تو جب تک تمہیں دھمکی نہ دی جائے تم بات مانتے نہیں ہو۔ میں نے کہا ہے نا، کھاؤ چپ کر کے۔ اب وہ ڈانٹنے والے انداز میں بولی تو زوہان چپ چاپ کھانے لگا اور اسے کھاتا دیکھ کر نایاب کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ وہ کتنا معصوم تھا، کتنا اچھا تھا، مگر ہر وقت اس کی آنکھیں پانی میں ڈوبی رہتی تھی۔ میری امی نے مجھے 70 روپے دیے ہیں، یہ تم لو، تم نے مجھے کل جو دیا۔ وہ اٹک اٹک کر بول رہا تھا اور نایاب اس کی بات سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ آپ نے کل جو مجھے لنچ دیا تھا یہ اس کے پیسے، میں جانتا ہوں یہ ایک جوس کے بھی نہیں ہے، لیکن میری امی نے بولا ہے کہ کل وہ مجھے 100 روپے دے گی تو میں آپ کو دے دوں گا۔ وہ لفظ توڑ توڑ کر بول رہا تھا اور جب نایاب کو اس کی ساری بات سمجھ آئی تو اس نے اس کا ہاتھ پیچھے کیا۔ میں نے تمہیں اس لیے نہیں دیا تھا کہ تم اس کے مجھے پیسے دو، میں نے تو تمہیں اس لیے دیا تھا تاکہ میں تم سے بات کر سکوں۔ زوہان اس کی بات ابھی تک سمجھ نہیں پایا تھا۔ میں اب سمجھ گئی تھی کہ وہ اس کا مطلب نہیں سمجھ پایا ہے تو وہ کھل کر بولی۔ زوہان مصطفیٰ، کیا تم نایاب عباسی سے دوستی کرو گے؟ وہ اس کی طرف اپنا ہاتھ بڑھاتے ہوئے بول رہی تھی۔ زوہان کو تو سمجھ ہی نہیں آیا کہ اسے کیا کرنا چاہیے، مگر حقیقت یہ تھی کہ وہ لڑکی اسے پہلی بار میں ہی اچھی لگی تھی۔ وہ اچھی طریقے سے اس کی حیثیت جانتی تھی مگر پھر بھی اسے دوستی کرنا چاہتی تھی۔ اس نے بغیر دیر کیے اس کا ہاتھ تھام لیا، یعنی اب سے ہم دونوں دوست ہیں۔ وہ اسے تصدیق کر رہی تھی اور اس نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ گریٹ، تو تم میرے گھر پہ آ رہے ہو، سمجھے؟ وہ اسے گھر انوائٹ کر رہی تھی اور زوہان گھر کا نام سن کر اچانک ہی بوکھلا گیا۔ میں گھر کیسے؟ میں تو بہت غریب ہوں۔ ارے میری بات سنو، آج میرا بھائی مجھے چھوڑنے آیا تھا تو میں نے تمہیں جاتے ہوئے دیکھا۔ میں نے پیچھے سے تمہیں آواز دی مگر تم نہیں سن سکے، تو میرے بھائی کو لگا کہ میں بس ایسے ہی باتیں کر رہی ہوں، تو میں چاہتی ہوں کہ تم میرے گھر پہ آؤ تاکہ میں سب کو بتا سکوں کہ تم واقعی میں میرے دوست ہو، اور تم جو حیثیت کا فرق کی بات کر رہے ہو، میرے گھر میں ان چیزوں کو کوئی نہیں مانا جاتا۔ ہمارے یہاں سب کو ایک جتنا سمجھا جاتا ہے، تو تم ضرور آؤ گے میرے گھر۔ وہ اس سے پوچھ نہیں رہی تھی، وہ اسے بتا رہی تھی، اور زوہان ابھی تک بس یہی سوچ میں تھا کہ اس کو جانا چاہیے یا نہیں۔ کچھ دن گزر گئے،
ویسی ہی باتوں میں مگر نایاب اور زوہان کی دوستی اور مضبوط ہو گئی۔ نایاب ایک دو بار اس کے گھر بھی جا چکی تھی اور اس نے جو سوچا تھا کہ وہ اس کا گھر دیکھ کر اگلی بار اس سے بات نہیں کرے گی، مگر وہ تو گھر جا کر زویا اور رومی سے بہت اچھے سے اور محبت سے مل رہی تھی۔ وہ شبیر اور مناس سے بھی بہت محبت سے ملی تھی اور زوہان کو اب اس کے اور اپنے درمیان کوئی فرق نہیں سمجھ آتا تھا۔ وہ بھول چکا تھا اس کی حقیقت کیا تھی، کیا ہے، وہ بھول چکا تھا کہ اس کی حیثیت کیا ہے، وہ بھول چکا تھا کہ اس کی اوقات کیا ہے۔ ارے یار نایاب، تمہیں اگر ٹریٹ نہیں دینی تھی تو بہانے کیوں بنا رہی ہو گاڑی خراب ہونے؟ یا نایاب اپنے کچھ اسکول کے دوستوں کے ساتھ باہر آئی ہوئی تھی۔ نایاب بہت اچھے نمبروں سے پاس ہوئی تھی تو وہ لوگ اس سے ٹریٹ مانگ رہے تھے، مگر اصل ٹریٹ تو اسے زوہان سے لینی تھی، کیونکہ اس کے نمبر زوہان سے کم تھے۔ مگر اسے اپنے دوستوں کو بھی تو کہیں لے جانا تھا، تو لاہور کے بہت بڑے ریسٹورنٹ میں کھانا کھانے کے لیے جانے والی تھی، مگر اس سے پہلے ہی ان کی گاڑی راستے میں خراب ہو گئی۔ ارے چاچا، آپ کوئی میکینک دیکھے نا۔ نائب ان کی باتیں سن کر تنگ ہو چکی تھی تو ڈرائیور کو کہنے لگی، جی چھوٹی بی بی، یہاں پر آگے ہی ایک دکان ہے تو وہاں پر گاڑی لے چلتے ہیں، بس ٹھیک ہو جائے گی۔ وہ تسلی دے رہے تھے اور سب لڑکیاں گاڑی سے باہر نکل آئیں۔ 5 منٹ کی دوری پر ہی وہ دکان تھی تو وہ لڑکیاں پیدل ہی چلنے لگی اور او مائی گاڈ، میرے تو پاؤں تھک گئے ہیں۔ ان میں سے ایک لڑکی اپنے پاؤں کو دباتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ نایاب بھی کچھ عرصے پہلے ایسی ہی تھی، اگر تھوڑا ہی سفر پیدل کرتی تو ایسے ہی منہ بنایا کرتی تھی، مگر زوہان سے ملنے کے بعد تو وہ سب کچھ بھول گئی تھی۔ وہ بھول گئی تھی کہ فہیم عباسی کی بیٹی ہے اور اس وقت فہیم عباسی کی حکومت پورے لاہور پر چلتی تھی، مگر وہ سب کچھ بھول ہی تو گئی تھی۔ اسے زوہان بہت پسند تھا، یہ بات جانتی تھی، مگر کیا وہ یہ بات جانتا تھا؟ اسے کبھی بھی زوہان کی حیثیت سے فرق نہیں پڑا، وہ اس کے لیے پہلے جیسا تھا اور آج بھی ویسا ہی تھا۔ وہ سب لوگ چلتے چلتے ایک دکان پر پہنچے۔ جی صاحب بولے، گیراج میں سے ایک آدمی باہر آیا، ہماری گاڑی خراب ہو گئی ہے، ذرا دیکھو اس میں کیا مسئلہ ہے۔ وہ گیراج کا لڑکا آگے بڑھا اور گاڑی دیکھنے لگا۔ وہ ساری لڑکیاں ویسے ہی کھڑے ہوئے گاڑی ٹھیک ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ ارے صاحب، زیادہ مسئلہ نہیں ہے، یہ تو ہمارا چھوٹو ہی ٹھیک کر دے گا۔ وہ یہ کہہ کر اندر کی طرف گیا۔ ارے یہ چھوٹو کدھر ہے؟ اس کو بولو صاحب کی گاڑی جلدی ٹھیک کرنی ہے، تھوڑا سا کام ہے، کر دے گا وہ ایک دوسرے لڑکے کو کہہ رہا تھا کہ چھوٹو کو بلا کے لائے، اور ابھی 5 منٹ بھی نہیں گزرے تھے کہ ایک 15-16 سال کا لڑکا اپنے کندھے پر گیلا کپڑا رکھے آ رہا تھا۔ اس کے کپڑے انتہائی گندے ہو رہے تھے، جسے یہ صاف طور پر محسوس ہو رہا تھا کہ وہ یہاں پر بہت کام کر چکا ہے۔ اس کے ہاتھ میں کچھ گاڑی کے اوزار بھی تھے۔ ارے چھوٹو، جلدی سے 7 لوگوں کی گاڑی صحیح کر دے۔ اور اس لڑکے نے ہاں میں سر ہلا کر جیسے ہی اس گاڑی کی طرف بڑھنے لگا، اس کی نظر سامنے کھڑی لڑکیوں پر گئی۔ سب لڑکیاں حیران تھیں اور جو اس حیرانگی سے واپس آ چکی تھی وہ ہنسنے لگی تھی، اور نایاب جو بت بنے اس سامنے لڑکے کو دیکھ رہی تھی۔ زوہان، نایاب کے بے اختیار منہ سے نکلا تھا، اور سامنے زوہان جو نایاب کو دیکھ کر سب کچھ بھول چکا تھا، اپنے مالک کی آواز پر ہوش کی دنیا میں واپس آیا۔ تجھے آج پیسے چاہیے یا نہیں؟ تیرے یہاں پہ انتظار پہ کوئی نہیں بیٹھا ہوگا، چل جلدی کر، سب لوگوں کو دیر ہو رہی ہے۔ زوہان نے ساری سوچیں جھٹکی اور گاڑی کی طرف بڑھنے لگا۔ یہ ایک میکینک ہے، وہاں کھڑی لڑکیوں میں سے ایک نے کہا۔ اگر یہ اتنا غریب ہے تو پھر اتنے بڑے اسکول میں کیسے پڑھ رہا ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ پرنسپل نے ان غریب لوگوں کو کیوں ہمارے ساتھ رکھا ہوا ہے۔ مطلب پہلے تو مجھے لگتا تھا کہ یہ کوئی امیر گھر سے ہے، مگر اب تو میرا ہرگز دل نہیں چاہے گا کہ اس کے ساتھ پڑھنے کو۔ وہ لڑکیاں آپس میں ہی تبصرے کر رہی تھی جب نایاب کی ایک زوردار آواز ان کے کان تک آئی تھی، تو تم لوگوں کو کوئی کہہ بھی نہیں رہا ہے اس کے ساتھ پڑھنے کو، اور تم کیا کہہ رہی ہو کہ پرنسپل نے کیسے اجازت دے دی ان لوگوں کو ہمارے ساتھ پڑھنے کی؟ 1 منٹ، میں تو بھول ہی گئی تھی، تم وہی ہو نا جس کا باپ ایک سیکیورٹی گارڈ تھا، اور پھر راتوں رات امیر ہو جانا؟ کیا تمہیں لگتا ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ راتوں رات لوگ امیر کیسے ہوتے ہیں؟ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کہہ رہی تھی، اور وہ لڑکی تو شرم سے پانی پانی ہو گئی تھی۔ اور تم کیا کہہ رہی تھی کہ یہ غریب ہے؟ مجھے تو یہی بتایا گیا تھا کہ تمہارے باپ نے رشوت لے کر یہ حرام کے پیسوں سے تم لوگوں کو یہاں پر پڑھاتے ہیں، اور تم بات اس کی کر رہی ہو۔ آج وہ کسی کو بخشنے کے ارادے میں نہیں تھی۔ زوہان اس کی آوازیں سن رہا تھا،
مگر سب کو نظر انداز کر کے اپنا حق اور حلال کام کر رہا تھا۔ کم سے کم یہ لڑکا تم لوگوں کی طرح حرام کی نہیں کماتا، اور تم کہہ رہی ہو کہ میں اس کے ساتھ پڑھوں گی بھی نہیں، تو مجھے کوئی اس کے قریب نظر بھی نہ آئے۔ مجھے برداشت نہیں کہ ذوحان کے قریب نایاب کے علاوہ کوئی بھی لڑکی ہو، تو اچھا ہوگا اپنی شکلیں لے کر یہاں سے دفع ہو جاؤ، ورنہ تم لوگوں کو اپنی اوقات اور دکھاؤں گی، اور آئندہ کسی سیاستدان کی بیٹی سے پنگے مت لینا۔ تم سب کے راز اچھی طریقے سے پتہ ہے، کب فاش کر دوں نا کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ آیا تم لوگوں کو سمجھ میں؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے، وہ راتے ہوئے کہہ رہی تھی، اور ساری لڑکیاں اپنے فون اٹھا کر اپنے ڈرائیورز کو فون کرنے لگی۔ وہ ایک دم آگے بڑھی، ذوحان کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے ساتھ لے جانے لگی۔ نایاب میرا کام چاچا، یہ گاڑی آپ کسی اور سے ٹھیک کروا لیں، یہ میرے ساتھ جا رہا ہے، اور آپ گھر میں بتا دیجیے گا میں ذوحان کے ساتھ ہوں، تھوڑی دیر بعد آ جاؤں گی گھر۔ اس کا لہجہ ایسا تھا کہ سامنے سے ڈرائیور کچھ نہیں کہہ پایا سوائے ہاں میں سر ہلائے۔ وہ میکینک کو دوبارہ بلانے لگا، اور نایاب تب تک ایک رکشہ روک چکی تھی جس میں وہ بیٹھ کر اس کو لے کر کہیں اور ہی سفر پر نکل گئی تھی۔ آج کی صبح ان سب کے لیے بہت اہم تھی۔ بالآخر جس دن کا سب کو انتظار تھا وہ دن آ ہی گیا تھا۔ جمعے والے دن سارے مرد حضرات نماز پڑھنے کے لیے مسجد کی جانب بڑھ گئے تھے، اور وہ لڑکی دھواں میں رو رو کر بس یہی التجا کر رہی تھی کہ اسے اس کی محبت مل جائے، اس سے اس کی وہ محبت مل جائے جس کے لیے لوگ تڑپتے ہیں، اسے اس کا ذوحان مل جائے۔ مگر قسمت کو تو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ ہیرا شیشے کے سامنے خود کو دیکھ رہی تھی۔ فہیم صاحب نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ زرنش اور ہیرا کی رخصتی بھی آج کے دن ہی کریں گے۔ البتہ نایاب ابھی تیار نہیں تھی، تو اس کے ساتھ زبردستی کرنا انہوں نے ٹھیک نہیں سمجھا۔ انہیں بس کیسے بھی کر کے اپنے بچوں کو اپنے گھر کا کرنا تھا، اور اس فیصلے سے زاہدہ بیگم کو بھی کوئی اعتراض نہیں تھا، اور نہ ہی گھر میں کسی اور کو۔ اور ان کا یہ کہنا تھا کہ رخصتی حادثاتگی سے ہو جائے گی تو اگلے ہفتے سے رسموں کا سلسلہ وہ شروع کریں گے۔ ہاں، یہ چیز سننے میں عجیب لگ رہی تھی، اور اس چیز پر اسما بیگم نے بھی کافی تنقید کی تھی۔ یہ لوگ کیا کہیں گے، رخصتی پہلے ہو رہی ہے اور رسم بعد میں؟ مگر کسی نے بھی ان کی بات کو کھاتے میں نہ لاتے ہوئے فہیم صاحب کی بات مانی۔ وہ گھر میں سب سے بڑے تھے، اور ان کا فیصلہ حکم کے برابر ہوتا تھا، اور وہ سب جانتے تھے کہ اگر وہ یہ فیصلہ کر رہے ہیں تو اس میں ضرور کوئی بہتری ہوگی، تو کسی نے بھی ناپسندگی ظاہر نہیں کی تھی۔ ہیرا جو نماز پڑھ کے کچن میں پانی پینے کے لیے جا رہی تھی، اچانک سے اس کی نظر انیا پر پڑی، جو زر کے کمرے میں داخل ہو چکی تھی، اور ہیرا کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کا منہ توڑ دے اور اس کے پیچھے جانے لگی، مگر اسے منع کیا گیا تھا شادی سے پہلے زر کے کمرے میں جانے سے، مگر وہ اس سے ویسے اندر چھوڑ نہیں سکتی تھی۔ ابھی وہ آگے بڑھنے ہی لگی تھی کہ زاہدہ بیگم نے اسے پکارا، لڑکی تم دلہن ہو، آج تمہاری شادی اور تم یہاں باہر پھر رہی ہو۔ وہ آتے ہی اس پر ڈانٹ کر پہنچا چکی تھی۔ امی، وہ کچھ امی نہیں، چلو کمرے میں، مہمان آئے ہوئے ہیں، کیا سوچیں گے وہ، کم سے کم ہماری عزت کا ہی کچھ خیال کر لو، چلو۔ ابھی وہ کچھ بولتی کہ زاہدہ بیگم اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے کمرے میں لے جانے لگی۔ وہ زر کے کمرے میں شیشے کے سامنے کھڑی تھی، ڈریسنگ ٹیبل پر چیزوں کو ہاتھ لگا کر، اور ایک پرفیوم کو اپنے ناک کے قریب لے گئی اور اس خوشبو کو اپنے اندر اتارنے لگی۔ میں پاگل تھی جو ابراہیم کے پیچھے پڑی ہوئی تھی، کبھی زر کی طرف تو دیکھا ہی نہیں، لیکن سمجھ اب آ رہا ہے کہ میں اتنے سالوں سے غلط انسان کے پیچھے تھی۔ ابراہیم مجھے ڈیزرو نہیں کرتا، مجھے تو زر ہی ڈیزرو کرتا ہے، اور وہ جو ہواؤں میں اڑ رہی ہے نا، اس کے پر تو میں کاٹوں گی۔ زر میرا ہے، زر میں لے کے دکھاؤں گی۔ ابھی وہ ویسے ہی شیشے کے سامنے کھڑی تھی، کسی نے دروازہ کھول کر اندر کی جانب آنا چاہا، مگر سامنے ہی انیا کو کھڑا دیکھ کر وہ وہیں رک گیا۔ آپ یہاں کیا کر رہی ہے؟ وہ نظر جھکا کر انیا کو دیکھ رہا تھا، اور اس کا یوں دیکھنا اس کے دل کو اور بھا گیا۔ میں دیکھ رہی تھی کہ یہاں پر ساری چیزیں ٹھیک ہے یا نہیں، اور تمہیں کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے، تو اسی لیے میں آ گئی۔ وہ اسے تفصیلی جواب دے رہی تھی، البتہ زر کا چہرہ بے تاثر تھا۔ مجھے ضرورت نہیں کسی چیز کی، اگر ہوگی تو میں بتا دوں گا، آپ ابھی جا سکتے ہیں یہاں سے۔ وہ اس کو راستہ دے رہا تھا باہر جانے کا، اور وہ قدم بڑھاتے ہوئے اس کے پاس آ رہی تھی۔ وہ دروازے کے برابر میں ہی کھڑا ہوا تھا جب وہ بالکل اس کے سامنے کھڑی ہوئی۔
تو زر نے اپنا چہرہ بالکل ہی موڑ لیا تھا۔ زر تم مت کرو شادی، وہ لڑکی اچھی نہیں ہے، وہ صرف اس مقصد سے یہاں آنا چاہتی ہے کہ اس گھر پر تمہارے ذریعے راج کرے۔ تم بس انکار کر دو، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہارا ساتھ دوں گی زر۔ انیا اس کی آنکھوں میں دیکھے بولے جا رہی تھی، البتہ اب کی بار زر کے تاثرات سخت ہوئے۔ دیکھیں، میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں، مجھے شادی کرنی ہے یا نہیں وہ میرا فیصلہ ہے، بہتر ہوگا آپ اس میں دخل اندازی نہ کریں، اور یہ شادی میری مرضی سے ہو رہی ہے تو آپ کو فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ایک ایک لفظ چبا کر بول رہا تھا۔ دیکھو زر، ہیرا تمہیں نہیں سمجھتی، وہ صرف اس گھر پر راج۔ وہ آگے کچھ بولتی کہ زر نے اس کا جملہ خود ہی مکمل کیا۔ آپ نے کہا کہ وہ اس مقصد سے آ رہی ہے کہ وہ یہاں پر راج کرے گی، تو آپ کو کیا لگتا ہے زر علی عباسی کی بیوی کیا اس گھر میں نوکروں کی طرح رہے گی؟ اس کی بیوی کے نصیب میں ہمیشہ راج کرنا ہی ہے، اور اگر ہیرا یہ سوچ لے کہ یہاں آ رہی ہے تو اس کی سوچ غلط نہیں ہے۔ وہ میری ہونے والی بیوی ہے اور وہ اس گھر پر راج کرے گی۔ لفظ تھے کہ کیا انیا کا چہرہ غصے سے سرخ ہو چکا تھا۔ وہ یہ جانتی تھی کہ زر کسی میں بھی دلچسپی نہیں لیتا، تو اس ہیرا میں تو بالکل بھی نہیں، مگر اس وقت اس کی کیسی حمایت کر رہا تھا۔ اس کا چہرہ تو غصے سے مکمل سرخ ہی پڑ چکا تھا۔ مگر زر، آپ یہاں سے جائیں، وہی بہتر ہوگا۔ اب کی بار اس کا لہجہ بڑا سخت تھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی وہاں سے چلی گئی، اور زر آ کر شیشے کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ وہ ہیرا کو پسند نہیں کرتا تھا، یہ بات سب کو معلوم تھی، مگر وہ ہرگز کسی کو بھی اس کے بارے میں غلط کہنے نہیں دے گا۔ اس بات کا فیصلہ وہ کر چکا تھا۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ ناول بہت انٹرسٹنگ ہے، تو میرے ساتھ بنے رہیں۔ ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو ناول کیسا لگا، اور اپنے کانٹیکٹ میں شیئر ضرور کریں۔ تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔